داري يا نور هدايا أسري فيك للغاية. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، اس وقت نیشنل میڈیا سے لے کر سوشل میڈیا تک پر جو موضوع سب سے زیادہ گرما گرم بنا ہوا ہے وہ 3 طلاق سے متعلق جو بل لوک سبھا کے بعد اب راجیہ سبھا سے بھی پاس ہو گیا ہے، یہ موضوع اس وقت سب سے زیادہ موضوع گفتگو بنا ہوا ہے. اس پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت مولانا سید سلمان صاحب حسینی رضوی دامت برکاتہ. مولانا، اس پورے قضیے پر آپ کا کیا کہنا ہے؟ ایک مجلس میں 3 طلاق کا جو موضوع ہے، اس پر ابتدائی دور سے قرن اول سے آج تک بہت کچھ لکھا گیا ہے، بڑی بحثیں ہوئی، اور عام طور پر یہ بات معروف ہے کہ اہل حدیث حضرات اس کے قائل ہیں کہ ایک وقت میں 3 طلاقیں جو دی جاتی ہیں وہ ایک شمار ہوتی ہیں. اس سلسلے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور روایت ہے، جس میں انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حوالہ دیا ہے، اور یہ فرمایا کہ حضرت عمر نے 3 طلاقوں کو جو ایک مجلس میں دی جائیں نافذ العمل کیا تھا سزاً. ان کے جو الفاظ ہیں ان سے یہ بات بالکل ظاہر ہے، اور بڑی تفصیل کے ساتھ اس کو حضرت امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے. اور میں نے اس پر مختلف موقعوں پر گفتگو کی، جس میں یہ بات واضح کی کہ حضرت عمر نے سزاً 3 طلاقوں کو جو ایک وقت میں دی جائیں نافذ کیا، اور جس نے طلاق دی اس کو کوڑے مارے، یعنی اس نے ایک جرم کیا. تو لہذا جب طلاق نافذ کر دی گئی تو اس وقت سزا مرد کو دی گئی، کوڑے بھی لگائے گئے، اور مالی سزا مرد کو ملی، نفسیاتی سزا مرد کو ملی، معاشرتی سزا مرد کو ملی. عورت کو جو بھی جذباتی تکلیف ہوئی ضرور ہوئی، لیکن ایسی عورت کے لیے کہ جو مطلقہ ہوتی یا بیوہ ہوتی، شادی کرنا مسئلہ نہیں تھا. مسلم معاشرہ عورتوں کی مدد کرتا تھا، اور عورتیں بے یار و مددگار نہیں ہوتی تھیں. بچے والی عورتیں ہوں یا ان کے بچے نہ ہوں، بہر صورت ان کی شادی ہو جاتی تھی، اور عزت اور اکرام کے ساتھ ہوتی تھی. تو جرم کرنے والے مرد کو سزا ملتی تھی، یہ اصل حکم تھا. اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہ بات بیان کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، اور حضرت عمر کے بھی ابتدائی دور میں 3 طلاقیں جو ایک وقت میں دی جاتی تھی ایک شمار ہوتی تھی. عام طور پر حضرت عمر کا جو فیصلہ ہے اس کو اس مفہوم میں لیتے ہوئے کہ یہ 3 طلاقیں جو ایک وقت میں دی جائیں واقع ہو جاتی ہیں، اس کی بنیاد پر علماء نے اور خاص طور پر ائمہ اربعہ نے ان طلاق کے وقوع کا فیصلہ فرمایا، اور یہ مسئلہ پھر اس طرح متعارف ہوتا چلا گیا. میں نے اب سے 30-35 سال پہلے جب پرسنل لا بورڈ کی تحریک میں شامل ہوا، اور جب شعبانوں کیس بڑی قوت کے ساتھ اٹھا اور بڑے بڑے اجتماعات ہوئے، کانفرنسیں ہوئیں، اس زمانے میں الحمدللہ میں جلسوں میں شریک بھی ہوتا تھا اور میرے خطابات بھی ہوتے تھے. تو اسی زمانے میں نے بعض رسائل لکھے، اور ان میں یہ بات لکھی کہ بر صغیر کا جو ماحول ہے، جس میں ایسی صورتحال ہے کہ سارا مالی بوجھ عورت پر ڈال دیا جاتا ہے، لڑکی کے گھر والوں پر بوجھ ڈال دیا جاتا ہے، جہیز کا بوجھ بھی انہی پر ہوتا ہے، اور اس کے بعد بڑی دعوت کے انتظام کا بوجھ بھی ان پر ہوتا ہے. تو ہر اعتبار سے وہ بوجھل ہوتی ہیں.
اور پھر اس کے بعد اگر ان کو طلاق اس طرح کی دے دی جائے کہ جس کے بعد پھر رجوع بھی نہیں ہو سکتا ہے اور نیا نکاح بھی نہیں ہو سکتا ہے، اگر 3 طلاقیں جو ایک وقت میں دی گئیں، اور عام طور پر جہلا کا یہی حال ہے کہ وہ اس طرح طلاق دے دیتے ہیں، ان کو نافذ العمل قرار دیا جائے گا تو عمر بھر کے لیے عورت مظلوم ہوتی، اور جس مرد نے یہ جرم کیا وہ مظلوم کسی حالت میں نہیں ہوتا، وہ ظالم رہتا ہے۔ تو گویا مسلم معاشرہ ظالم کو موقع دیتا ہے اور یہ اپنی دوسری شادی کر لیتا ہے، یا جو بھی اس کا مقصد طلاق دینے کا ہے پورا ہو جاتا ہے۔ اور عورت جو ہے اگر اس کے بچے ہیں تب تو بڑی مشکل ہوتی ہے کہ اس کی شادی ہو، اور پھر اس کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہوتا ہے۔ بعض وقت میکے میں بھی انتظامات نہیں ہوتے ہیں، گھر والے بھی پریشان ہوتے ہیں، تو اس طرح وہ دکھی ہو کر زندگی گزارتی ہے، اس کے مسائل حل نہیں ہوتے ہیں۔ اور یہ نوجوان لڑکا جس نے طلاقیں دے دی ہیں اور ایک ہی وقت میں ایسی طلاق دے دی ہے کہ جس کے بعد اب رشتہ بھی نہیں ہو سکتا ہے، یہ آزاد پھرتا ہے۔ تو یہ جو صورتحال ہے اسلام کے عدل کے خلاف ہے، شریعت کے انصاف کے خلاف ہے، اسلام کے مزاج اور اس کی روح کے خلاف ہے، اور حضرت عمر کے فیصلے کے خلاف ہے، اور حدیث کے اصل منشا کے خلاف ہے۔ اس لیے میرا یہ کہنا تھا کہ بر صغیر کے جو حالات ہیں ان میں اہل حدیث کی جو رائے ہے، بلکہ یوں کہیے کہ جو حدیثوں سے ثابت ہے، جن میں سب سے زیادہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی مشہور حدیث ہے، اور حضرت عمر کا جو فیصلہ ہے وہ جس ماحول میں ہوا ہے اور جس میں مرد کو مجرم قرار دے کر اس کو سزا دی گئی ہے، اور سزا کوڑوں کی ہے، اس میں کتنی ذلت ہے اور معاشرے میں کیسی حقارت ہوتی ہے، یہ سزا اگر آپ دے سکتے ہیں تو فبیہا، اور عورت کا انتظام کر سکتے ہیں فبیہا۔ اگر آپ کے پاس کمان ہے، معاشرہ آپ کے ہاتھ میں ہے اور آپ کے فیصلے جاری و ساری ہیں، تو پھر حضرت عمر کے فیصلے کو اس کی تفصیلات کے ساتھ نافذ کیجیے۔ لیکن اگر آپ کے پاس طاقت نہیں ہے، معاشرہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، تو اس کا مطلب آپ معاشرے کو ظلم کی طرف لے جا رہے ہیں۔ اب پھر ایسی عورتیں جب وہ مظلوم ہیں اور ان کا مسئلہ حل نہیں ہوگا تو وہ کورٹ جائیں گی، اور جب وہ کورٹ جائیں گی تو اب سیکولر قانون ان کے مسئلے کو اپنے ہاتھ میں لے گا، اور قانون نے جہاں پرسنل لا کا حق دیا ہے، ہمارے ملک میں دستور میں یہ حق دیا گیا ہے، وہیں اسی کے ساتھ ساتھ فنڈامنٹل رائٹس کا جو چیپٹر ہے اس میں ہر فرد، مرد ہو یا عورت، اس کے جو رائٹس ہیں ان پر سب سے زیادہ توجہ دی گئی۔ تو اگر کسی فرد کے حقوق کا مسئلہ آ جاتا ہے، حق تلفی ہو رہی ہوتی ہے، تو پھر پرسنل لا ایکٹیو نہیں ہوتے، اس وقت پرسنل لا نافذ نہیں ہوگا، بلکہ فنڈامنٹل رائٹس نافذ ہوں گے، یا ہر فرد کو جو آزادی دی گئی، جو حق دیا گیا ہے، اور مرد اور عورت کی برابری کا جو نظام ہے قانون نے جو طے کیا ہے، اس وقت وہ نافذ ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے خود قانون کی روشنی میں جو فیصلہ ہوتا ہے اور ہوتا چلا آ رہا ہے وہ وہی ہے جو مسلم پرسنل لا کے خلاف ہے۔ تو اب ایسی شکل میں ہمیں چاہیے کہ بر صغیر میں ہم یہ بات طے کریں کہ ایک وقت میں اگر 3 طلاقیں دے دی جائیں گی تو وہ ایک شمار ہوں گی، اور یہی عمل خلفائے راشدین کے دور میں چلا آ رہا تھا، اور حضرت عمر نے جو بات طے کی، یعنی سزا دی مرد کو، اس کو مجرم قرار دیا، تو اس پر وہ طلاقیں نافذ کی گئی، اس لیے کہ وہ اسی کے ذمہ جہیز تھا، اسی کے ذمہ دعوت تھی، اسی کے ذمہ مہر تھا، سارے مالی مسائل مرد کے ذمہ تھے، گھر کا وہ ذمہ دار تھا، الرجال قوامون علی النساء۔ تو اس اعتبار سے اس کا گھر ٹوٹتا تھا، وہ ذلیل ہوتا تھا، وہ چوٹ کھاتا تھا، وہ اس کے ظلم کی سزا ملتی تھی۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں حکم کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ اب حکم کا ایک ایسا پہلو لے لینا جس میں رشتہ ختم ہو جائے اور عورت مظلوم بنی رہے اور لڑکا آزاد ہو جائے، یہ کسی طرح شریعت کے مطابق نہیں۔ تو بہرحال ایک پرانی بحث تھی، اور میں اس بحث کا وقتاً فوقتاً ذکر بھی کرتا رہا، اور ابھی جب یہ مسئلہ اٹھا تو اس وقت بھی میں نے ذمہ داروں کے سامنے ایک خطاب کیا تھا، اور اس میں اسی طرف توجہ دلائی تھی کہ ہمیں یہ موقف اختیار کرنا چاہیے۔ اور ہم ظاہر ہے کہ احادیث کی بنیاد پر کوئی ایسا موقف اختیار کر سکتے ہیں جو مسلک کے خلاف ہو، اور مسلک اصل نہیں ہے، حدیث نبوی اصل ہے، قرآن کی روح، قرآن کا منشا اصل ہے، اور پھر احادیث سے جو باتیں ثابت ہیں وہ اصل ہیں۔ ہم کو ایسے موقع پر ان کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ یہ میں نے درخواست کی تھی
لیکن یہ درخواست قبول نہیں ہوئی۔ نتیجتاً اسی موقع پر اصرار کیا گیا کہ اگرچہ 3 طلاقیں ایک وقت میں دینا ناجائز ہے، حرام ہے، بہت برا ہے، طلاق بھی فی نفسی بہت مبغوض ہے، لیکن واقع ہو جاتی ہیں، یہ تو ایک بات ہم نے کہہ دی۔ اب اس کے نتائج جو نکلتے ہیں، جو ظلم کی شکل ہوتی ہے، اس کا ہمارے پاس علاج نہیں ہے۔ جب ہمارے پاس اس کا علاج نہیں ہے تو ہمیں پہلے 10 مرتبہ سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ اب ہوا یہ کہ پرسنل لاء بورڈ کی طرف سے سپریم کورٹ میں درخواست دی گئی، اور سپریم کورٹ نے جو فیصلہ صادر کیا وہ تو اسلام، قرآن، شریعت کے سرتاسر خلاف تھا۔ اب ہمارے یہاں یہ کہا جاتا رہا کہ جو بھی سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوگا ہم اسے قبول کریں گے۔ سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ 3 طلاق کل عدم قرار دی جاتی ہے، یعنی ان کی اب کوئی حیثیت ہی نہیں۔ اب ظاہر ہے کہ یہ تو قرآن پاک کی صریح آیت کے خلاف بات تھی۔ اس پر جو ہے ہمارے ذمہ دار حضرات خاموش ہو گئے، وہ سمجھ رہے تھے کہ اب اس کے خلاف وہ کیا کریں گے۔ پھر چارہ جوئی کی گئی پارلیمنٹ میں۔ پرسنل لاء بورڈ کے جو وکیل رہے جناب شاہد صاحب، انہوں نے خود مجھے بتایا کہ یہ درخواست کہ پارلیمنٹ میں بل لایا جائے پرسنل لاء بورڈ کے ذمہ داروں کی طرف سے کی گئی، اور جب پارلیمنٹ میں بل لایا گیا تو انہیں یہ امید تھی کہ کانگریس کے جو ممبران ہیں اور اسی طرح دیگر سیکولر پارٹی کے ممبران ہیں وہ موقف مضبوط اختیار کریں گے اور اس سے بل پاس نہیں ہوگا، لیکن یہ بل لوک سبھا میں پاس ہو گیا۔ پھر راجیہ سبھا کا مسئلہ آیا تھا، وہاں نہیں پاس ہوا کیونکہ وہاں بی جے پی کے پاس اتنی تعداد نہیں تھی، تو ایک آرڈیننس کے ذریعے اس کو نافذ کیا جناب مودی صاحب نے۔ آرڈیننس کی مدت پوری ہو گئی، دوبارہ وہ آرڈیننس لے آئے۔ اب دوبارہ الیکشن میں وہ کامیاب ہوئے، اور ہمارے یہاں عام طور پر لوگ یہ سمجھ رہے تھے، مسلمانوں کے ذہن میں یہ بات تھی، حسن ظن تھا کہ سیکولر پارٹیز اب کی کامیاب ہوں گی اور بی جے پی بری طرح سے ہزیمت کی شکار ہوگی۔ یہ ایک ایسی بات تھی کہ اردو اخبارات کی شاہ سرخیاں اسی کے سلسلے میں آ رہی تھیں اور ایک عام اعتماد پیدا کیا گیا تھا، لیکن نتائج بالکل برخلاف نکلے۔ بی جے پی اور طاقت کے ساتھ آ گئی، اور انہیں ضد ہے کہ وہ اس طرح کے بل لائیں گے۔ ان کا تو ارادہ یونیفارم سول کوڈ کا ہے، ان کے مینیفیسٹو میں ہے یہ۔ اب ظاہر ہے جو چیز ان کے مینیفیسٹو میں ہے دیر سویر اسے لانا ہے، تو اس کی طرف قدم بڑھانے کے لیے یہ ایک راستہ ہے۔ لہذا پھر دوبارہ بل لایا گیا اور یہ بل لوک سبھا میں پاس ہو گیا۔ راجیہ سبھا میں پھر یہ امید تھی کہ شاید پاس نہ ہو سکے، وہاں بھی پاس ہو گیا۔ اب سپریم کورٹ پہلے ہی فیصلہ دے چکا تھا اور یہ بل پاس ہوا، اور جس طرح یہ پاس ہوا وہ صحیح نہیں تھا۔ اگر ہمارا موقف پہلے سے ایسا ہوتا کہ کمان اپنے ہاتھ میں ہم لے لیتے اور اپنے مسائل کو خود اپنے ذریعے سے شریعت کی روشنی میں حل کرتے، اور جہاں جہاں ممکن ہے کسی ایسے قول کو اختیار کرنا جو ثابت ہے، احادیث سے ثابت ہے، علماء سے اس کا ثبوت ہے، تو ایسے موقع پر ہمیں تشدد یا جمود یا تزمت اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں شریعت کی وسعت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے مسائل کو وسعت کے ساتھ حل کرنا چاہیے، جس سے شریعت کی اچھی ترجمانی ہو۔ اگر یہ بات مان لی جاتی کہ 3 طلاقیں ایک وقت میں ایک ہیں، اور یہ بات ثابت ہے حدیثوں سے، بڑی اس پر بحثیں اور کتابیں ہیں، اور ابن تیمیہ کا تو ایک کتابچہ میں نے شائع بھی کیا اسی موضوع پر، تو اس میں اتنا بڑا فائدہ ہوتا کہ سپریم کورٹ کے ہاتھ میں کچھ نہ رہتا اور وہ قرآن میں تحریف کا ارتکاب نہ کر پاتا، اور اسی طرح پارلیمنٹ کے پاس کوئی موضوع ہی نہ ہوتا، یہ بحث وہاں جاتی ہی نہیں، اور بل پاس کرانے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں آتا، کیونکہ جیسے 1 طلاق ایسے 3 طلاق، جب دونوں برابر ہو گئی تو کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا، کیونکہ جو کچھ بھی جھگڑا ہے وہ 1 طلاق کا نہیں ہے، 2 طلاق کا نہیں ہے، اور الگ الگ اوقات میں طلاق دینے کا نہیں، جیسے قرآن میں بیان کیا گیا کہ اب طلاق مرتان، یعنی 3 دینے ہی نہیں چاہیے، 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ، زیادہ سے زیادہ 2 مرتبہ، اور اس کے بعد اس میں رجوع کی گنجائش رہتی ہے، اس کا تذکرہ فرمایا گیا۔ آگے چل کے فرمایا گیا پھر اگر کوئی شخص تیسری طلاق بھی دے دے تو اس نے موقع ہاتھ سے ضائع کر دیا۔ تو گویا جاہلیت کے دور میں جب سینکڑوں طلاق دیتے تھے، کوئی قید نہیں، اور ایک عورت کو باندھی بنا کے رکھتے تھے، تو شریعت نے اس پر پابندی لگائی کہ 3 طلاقوں کا صرف حق ہے، اور وہ بھی نہیں کہ ایک وقت میں 3 طلاقیں دے دی جائیں، اصلاً 1 بہت سے بہت 2، اور اس کے بعد انتظار۔ تو یہ جو شرعی طریقہ قرآن میں بیان کیا گیا ہے، اسی کو حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ حدیث ہے اور قرآن ٹکراتے نہیں،
اور اسی لیے سب متفق ہیں کہ ایک وقت میں 3 طلاقیں دینا حرام ہے، مبغوض ہے، مکروہ ترین عمل ہے، یہ سب بھی مان رہے ہیں۔ جب کوئی ایسی چیز ہے تو اس کا ازالہ ہونا چاہیے۔ ازالے کا مطلب یہ ہے کہ چلیے حکم آپ کے نزدیک باقی ہے، لیکن معاشرے سے اس کا ازالہ اس طرح ہو کہ 3 طلاقیں ایک وقت میں لوگ نہ دیں۔ تو اصل جو توجہ کی چیز تھی وہ یہ تھی، لیکن اس پر جتنی توجہ دی جانی چاہیے تھی نہیں دی جا سکی، تو موقع ملا۔ ظاہر ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں آج موب لنچنگ بھی ہو رہی ہے، الزامات بھی لگائے جا رہے ہیں، مدرسوں پہ بھی حملے ہو رہے ہیں، اور کیا کیا نہیں ہو رہا ہے، اور کیا کیا ایجنڈے ہیں وہ تو اللہ ہی جانے۔ اب ایسی فضا کے اندر طلاق کا جو موضوع ہے اس میں بہت سی ایسی خواتین ہیں جو کورٹ میں اپنے مقدمے دائر کیے ہوئے ہیں، اور جن کو اپنے شوہروں سے جنہوں نے بوجھ بن کر پہلے شادی کی اور ان سے جہیز لیا اور کار کے مطالبے اور موٹر سائیکل کے اور کس چیز کے، یہ سب کرنے کے بعد دھکے دے کر باہر نکال دیا، تو وہ عورت تو بے انتہا مظلوم ہے، وہ تو چیخے گی، پکارے گی، کورٹ اس کو سہارا دے رہا ہے، وکیل اس کی مدد کر رہا ہے، اور جو غیر مسلم لابی ہے اس نے بھی اس کے کیس کو اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے۔ تو ہم نے اپنے گھر کے مسائل کو ایسا کیوں بنایا کہ یہ نوبت آئے؟ اصل ذمہ داری امت مسلمہ کی ہے اور اس کے بڑوں کی ہے، تو ان کو پہلے سے یہ چاہیے تھا کہ ایسا کریں۔ اب جب کہ یہ فیصلہ ہو گیا ہے تو اب جو ضرورت ہے کہ پوری امت مسلمہ میں یہ بات عام کی جائے کہ ان کو یہ چاہیے کہ 3 طلاقوں کی نوبت نہ آئے۔ اب وہ ساری توجہ اس پر دیں، یعنی یہ مسئلہ ہی نہ پیش آئے کہ 3 طلاقیں دے دی ہیں اور اب وہ واقع ہو گئی ہیں اور کورٹ اس کو نہیں مان رہا ہے، تو اس کے نتیجے میں اس بات کا اندیشہ ہے کہ اب تعلقات ناجائز ہوں گے۔ آپ اس کو پیدا ہی نہ ہونے دیجیے۔ اب اگر کوئی شخص غلط عمل کرتا ہے تو ایسے ہی جیسے نماز چھوڑتا ہے، روزہ چھوڑتا ہے، حج چھوڑتا ہے۔ آج 5% لوگ ہوں گے جو 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، جبکہ نماز کے بارے میں تو نبی پاک علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ من ترک صلاۃ مکتوبۃ متعمدا فقد کفر۔ اور بعض ائمہ جن میں امام احمد ابن حنبل کا بھی نام ہے وہ اس بات کے قائل ہے کہ ایک فرض نماز بھی جان بوجھ کر جو شخص چھوڑ دیتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو نمازیں چھوڑی جا رہی ہیں، روزے چھوڑے جا رہے ہیں، زکوٰۃ نہیں دے رہے ہیں، اکثریت زکوٰۃ نہیں دے رہی، حج نہیں کر رہے ہیں باوجود فرض کے، اور پھر بے شمار اسلامی فرائض ہیں وہ پورے نہیں کر رہے۔ اگر کوئی شخص اسی طرح ایسا نالائق ہے کہ وہ 3 طلاق ایک وقت میں دے رہا ہے، آپ کے نزدیک وہ نافذ ہو گئی ہیں، یعنی تعلق ختم ہو گیا، پھر وہ تعلق قائم کرتا ہے، تو زیادہ سے زیادہ یہ ہوا کہ آپ کے نزدیک ایک ناجائز کام کر رہا ہے، اور ناجائز کام امت کی اکثریت کر رہی ہے۔ سب فلموں میں ہیں، گانوں میں ہیں، رقص و سرود میں ہے، اسراف میں ہے، تبذیر میں ہے، بدماشیوں میں ہے، کیا نہیں ہو رہا ہے؟ تو آپ ایسے فرد کے بارے میں حکم لگائیے، بجائے اس کے کہ اس موضوع کو گرمائیے۔ آپ یہ کہیے کہ صاحب 3 طلاقیں نہیں دینی ہے کسی کو بھی ایک وقت، اور یوں بھی 3 طلاقوں سے ہر حال میں بچنا ہے اور ایک وقت میں نہیں دینا ہے۔ یہ مہم ہمیں اپنے لوگوں کے درمیان چلانی، بجائے اس کے کہ صرف 3 طلاقیں ہو جاتی ہیں، حکومت مداخلت کر رہی۔ یہ جو موضوع ہوتا ہے اس سے صرف گرمی پیدا ہوتی ہے اور میڈیا والوں کو مواد ملتا ہے۔ میڈیا بہت زہریلا ہو چکا ہے، بہت ہی پست ہو چکا ہے۔ میڈیا کی طرف سے اس وقت جو بحثیں چل رہی ہیں یعنی سننا مشکل ہے۔ ڈائریکٹ قرآن پر اٹیک ہو رہا ہے، حدیثوں پر اٹیک، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کو مجروح کیا جا رہا ہے، کھلے بندوں میڈیا پہ ہو رہا ہے، اور ہمارے ہی لوگوں کے درمیان سے کچھ علماء کی نمائندگی کرنے والے پہنچتے ہیں اور بے پردہ اور آزاد قسم کی لڑکیوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، بحثوں میں الجھتے ہیں، وہ خود بھی ذلیل ہوتے ہیں، اسلام ذلیل ہوتا ہے۔ تو یہ جو تصویر ہے بہت بدترین تصویر۔ اس تصویر سے بچنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ ایک تو اسلام کا بھرپور تعارف کرایا جائے، اسلام کے نظام عقائد کا، نظام عبادات کا، نظام معاشرت کا، نظام معاملات کا تعارف پوری انسانیت کو کرانے کی ضرورت ہے۔ یہ دین سب کے لیے ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ تو آپ اس کو قومی مسئلہ بنا کر جب بحث چھڑتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام صرف ایک قوم کا ہے، اور جبکہ رحمت للعالمین ساری دنیا کے لیے تشریف لائے، قرآن ساری دنیا کے لیے، پوری انسانیت کے لیے اتارا گیا، شریعت کا خطاب پوری انسانیت سے ہے۔ تو ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آج ہندو یا عیسائی یا یہودی یا بدھسٹ یا جینی ہمارے جن معاشرتی مسائل کو نہیں سمجھ رہا ہے، ہم اسے سمجھائیں،
اور اس کے لیے ہم کو چاہیے کہ کالجز میں اور یونیورسٹیز میں پروگرام کریں، سیمینار کریں، ڈیبیٹ کریں اور کانفرنسیں کریں، جن میں ہم ان کے سامنے پوری بات رکھیں کہ غلط فہمیاں دور ہوں، ضد ختم ہو، اناد ختم ہو اور بات سمجھنے کا ماحول پیدا ہو۔ آج اس کی ضرورت ہے۔ ملت کی سب سے بڑی اس وقت ذمہ داری ہے، اگر اس میں کوتاہی کی گئی تو شکست پر شکست ہوگی اور بربادی بھی ہوگی اور ذلت بھی ہوگی۔ اب جب مثلا یہ سمجھا جا رہا ہے یا کہا جا رہا ہے کہ اب ہم کورٹ میں پھر اس کو چیلنج کریں گے، تو یہ اپنے کو مغالطے میں ڈالنے سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے۔ سپریم کورٹ نے جو فیصلہ طلاق کے بارے میں کیا وہ اس سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ انہوں نے نفس طلاق کو یعنی 3 طلاقیں جو دی جا رہی ہیں وہ لغو ہیں، کل عدم ہے، تو ڈائریکٹ قرآن کی نفی ہو رہی۔ تو اتنا خطرناک فیصلہ جو ہے اس پر بھی سب خاموش رہیں۔ تو اب اس کے بعد اگر کورٹ میں پھر لے جائیں گے تو کورٹ کیا آپ کو فیصلہ دے گا؟ آپ کو تو رجوع کرنا چاہیے اللہ کی طرف، نبی کی طرف، اسلام کی طرف۔ اسلام کی جو تشریحات ہیں اور طلاق کے موضوع پر جن لوگوں نے لکھا ہے، ان میں سے جن حضرات کے اقوال ہمارے آج کے دور کے لیے زیادہ بہتر ہے، وہ معاشرتی مسائل کا اچھا علاج پیش کرتے ہیں، ان سے مسائل اچھے انداز سے حل ہوتے ہیں، عورتوں کی مظلومیت ختم ہوتی ہے، مردوں اور عورتوں میں ہم آہنگی ہوتی ہے اور اسلام کی اچھی ترجمانی ہوتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم انہیں اختیار کریں اور اپنے اندر اتنا توسع پیدا کریں۔ شریعت بہت بڑی ہے، مسلک چھوٹا ہے، اس لیے مسلک کی تنگنائیوں سے اور گلیوں سے نکل کر شریعت کے وسیع اور چوڑے راستے پر آنے کی ضرورت ہے۔ یہ اس وقت کا سب سے بڑا اور اہم تقاضا ہے، اور اس نہج پر ہمارے جو اہل علم ہیں ان کو غور کرنا چاہیے، دانشوروں کو بھی مسئلے کو سمجھنا چاہیے اور اچھی ترجمانی پوری دنیا کی اقوام کے سامنے کرنا چاہیے۔